بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے ہی ایمان افروز اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب کے لیے لے کر آئے ہیں آج کا سبق آموز موضوع۔ عنوان: قرآن پاک کے موضوعات، ایک مکمل اور تفصیلی جائزہ۔ تعارف: قرآن مجید اللہ رب العزت کا آخری اور کامل کلام ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ یہ کتاب نہ صرف عبادات اور عقائد کی رہنمائی کرتی ہے بلکہ انسانی زندگی کے ہر پہلو کے لیے مکمل دستور حیات بھی پیش کرتی ہے۔ قرآن پاک کے موضوعات نہایت وسیع، جامع اور عمیق ہیں جو انسان کو دنیا و آخرت کی فلاح کا راستہ دکھاتے ہیں۔ اس مضمون میں ہم قرآن مجید کے اہم اور بنیادی موضوعات کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ 1. توحید، اللہ کی وحدانیت۔ قرآن مجید کا سب سے بنیادی اور مرکزی موضوع توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں اعلان فرماتا ہے کہ وہ واحد، بے نیاز اور بے مثال ہے۔ اس کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ والدین، اور نہ ہی کوئی اس کا شریک ہے۔ سورۃ الاخلاص میں فرمایا: قل ہو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قرآن شرک کو سب سے بڑا گناہ قرار دیتا ہے اور انسانوں کو صرف اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہے۔ 2. رسالت، انبیاء و مرسلین کی بعثت۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا ذکر فرمایا ہے جنہیں انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا۔ قرآن کے مطابق ہر قوم میں رسول آیا جو توحید، عدل اور نیکی کی دعوت دیتا رہا۔ حضرت نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و دعوت کو قرآن میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ 3. آخرت، قیامت، حساب، جنت و جہنم۔ قرآن پاک میں آخرت کا موضوع کثرت سے بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو یاد دلاتا ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور ہر شخص سے اس کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ نیکوکاروں کے لیے جنت کی خوشخبری اور بدکاروں کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ قیامت کے دن کی نشانیاں، میزان عدل، پل صراط اور شفاعت جیسے مضامین قرآن کا حصہ ہیں۔ 4. احکام شریعت۔ قرآن مجید نہ صرف عقائد اور اخلاقیات کی تعلیم دیتا ہے بلکہ عملی زندگی کے احکام بھی بیان کرتا ہے۔ عبادات جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے تفصیلی احکام قرآن میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ تجارت، نکاح، طلاق، وراثت، عدل و انصاف، قرض اور معاہدات کے اصول بھی قرآن میں بیان کیے گئے ہیں۔ 5. اخلاقیات۔ قرآن پاک میں اخلاقیات کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ سچ بولنے، والدین کے ساتھ حسن سلوک، صبر، عفو و درگزر، امانت، ایافائی عہد اور عادلانہ رویہ اپنانے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اسی طرح جھوٹ، غیبت، چغلی، تکبر، حسد اور ظلم سے منع کیا گیا ہے۔ قرآن کے نزدیک اخلاقی بلندی انسان کی کامیابی کی کنجی ہے۔ 6. انبیاء و اقوام۔ قرآن مجید میں پچھلی اقوام اور انبیاء کے قصے تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں تاکہ امت محمدیہ ان سے عبرت حاصل کرے۔ حضرت آدم، نوح، ابراہیم، یوسف، موسیٰ، عیسیٰ اور دیگر انبیاء کے واقعات انسان کو صبر، استقامت اور اللہ پر توکل کی تعلیم دیتے ہیں۔ فرعون، عاد، ثمود اور قوم لوط جیسے قوموں کی ہلاکت کی داستانیں سرکشی اور ظلم کے انجام سے خبردار کرتی ہیں۔ 7. دعوت و تبلیغ۔ قرآن انسان کو نیکی کی طرف بلانے اور برائی سے روکنے کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو خیر امت قرار دیا جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ قرآن حکمت، نرمی اور اچھے انداز میں دعوت دینے کا درس دیتا ہے۔ ادا الی سبیل ربک بالحکم والموعظ الحسن۔ 8. فکر و تدبر۔ قرآن بار بار انسان کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ آسمانوں، زمین، پہاڑوں، دریاؤں، انسان کی تخلیق اور کائنات کے نظام پر تدبر کرنے کی تاکید کرتا ہے تاکہ انسان اللہ کی عظمت کو پہچان سکے۔ قرآن سائنسی حقائق کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے جو آج کے دور میں تحقیق سے ثابت ہو رہے ہیں۔ 9. شیطانی وساوس اور باطل قوتیں۔ قرآن انسان کو شیطان کے مکر و فریب سے خبردار کرتا ہے۔ ابلیس کی سرکشی،
انسان کو گمراہ کرنے کی چالیں اور دنیا کی فانی زیب و زینت میں مشغول کرنے کے شیطانی حربے قرآن کا اہم موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار انسان کو اپنی پناہ میں آنے اور تقوی اختیار کرنے کی تلقین فرماتا ہے۔ 10 بشارت اور انذر قرآن نیک اعمال کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری اور بدکاروں کو جہنم کی وعید سناتا ہے۔ قرآن کا اسلوب یہی ہے کہ امید اور خوف دونوں کو ساتھ لے کر انسان کے دل میں اللہ کا شوق اور اس کا ڈر پیدا کیا جائے۔ نتیجہ قرآن مجید نہ صرف ایک مذہبی کتاب ہے بلکہ یہ زندگی کے ہر پہلو کی رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ اس کے موضوعات انسان کے عقیدہ، عمل، اخلاق، سوسائٹی اور فکر کو سنوارتے ہیں۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اور اس پر عمل کرنا ہی انسان کی دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔